ہم آج کے کلام کی طرف چلیں گے اور آج صبح ہم مختصر طور پر بائبل مقدس کی روشنی کے اندر اس بات کو دیکھیں گے کہ ہم کس طرح خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں. کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں خدا کے ساتھ چلنے سے روکتی ہیں، یا کون سے ایسے کام ہیں جن سے ہمیں کنارہ کشی کرنی ہے. میرے ساتھ مل کے نکالیے گا مقدس موسیٰ کی معرفت لکھی گئی پیدائش کی کتاب، اس کا 5واں باب، اس کی 21 سے 23 آیت تک پڑھیں گے، اور اس کے بعد 6 باب کی 5ویں سے 9ویں آیت تک پڑھیں گے. اور ہنوک 65 برس کا تھا جب اس سے متوسلہ پیدا ہوا، اور متوسلہ کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں. جی آگے 6 باب کی نہیں، اسی کو پڑھیں آپ. اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا. ہاں جی بس اب 6 باب کی 5ویں سے 9ویں آیت پڑھیں. اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں. تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا. اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں. مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا. ہاللیلویہ. لکھا ہے مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا. نوح کا نسب نامہ یہ ہے کہ نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. ہاللیلویہ. آج ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح خدا کے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں. کیا ہم آج تک خدا کے ساتھ چل رہے ہیں یا نہیں؟ اور اگر نہیں چل رہے تو آج ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہے. بائبل مقدس کے اندر آدم کے بعد یہ 2 شخصیات ہمیں نظر آتی ہیں جن کے حق میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. پہلا کون ہے جی؟ ہنوک، جس کا ہم نے حوالہ پڑھا، اور دوسرا کون ہے؟ نوح. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. خدا نے آدم کو بنایا، اس کو باغ عدن کے اندر رکھا، کیونکہ خدا یہ چاہتا تھا کہ آدم خدا کے ساتھ ساتھ چلے. خدا نے آدم کو ایک خوبصورت باغ عطا کیا، اس خوبصورت باغ کے اندر ایک خوبصورت ماحول عطا کیا. خدا نے آدم کو ہر طرح کا پھل، ہر طرح کی سبزی عطا کی. سارے جانور، ہوا کے پرندے، مچھلیاں، ہر ایک چیز جو روئے زمین کے اوپر نظر آتی ہے وہ اس کے اختیار میں کی. خدا نے اس باغ کے اندر 4 ندیوں کو رکھا. خدا نے اس باغ کے اندر زندگی کے درخت کو رکھا. اور سب سے بڑی بات کہ خدا اس باغ میں اس سے ملاقات کرتا تھا. ہاللیلویہ. He had a great fellowship. وہ خدا کے ساتھ ملاقات کرتا، اس کی حضوری میں رہتا، اس کی قربت میں رہتا تھا. وہ خدا کو جانتا تھا. بائبل کے مطابق وہ خدا کا بیٹا تھا. نسب نامے میں آدم کو خدا کا بیٹا بولا گیا ہے. خدا نے اس کو بیٹوں کی طرح رکھا ہوا تھا. اور یہ سب کچھ اس لیے عطا کیا تاکہ آدم خدا کی طرف سے ابلیس کا مقابلہ کرے اور اس کو شکست دے سکے. مگر افسوس کی بات یہ کہ آدم خدا کے ساتھ
ना चल सका, बल्कि गुनाह में गिर गया, नाफरमानी का शिकार हो गया, खुदा को छोड़कर अबलीस के साथ मिल गया, खुदा के हजूर से काट डाला गया, बाग़े अदन से बाहर निकाल दिया गया, जिंदगी से महरूम कर दिया गया। और फिर बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो हम देखते हैं कि तकरीबन 622 साल के बाद 622 साल के बाद एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम हनूक था, और हनूक के हक में यह बोला गया कि हनूक खुदा के साथ साथ चलता था। हालेलुया। यह खुदा के खौफ में रहता था, इसकी जिंदगी के अंदर खुदा का खौफ था, यह खुदा की कुर्बत में रहता था, यह खुदा की हजूरी में रहता था, यह खुदा के साथ साथ चलता था, यह खुदा की आवाज को सुनता था, यह खुदा के साथ बात करता था। इसीलिए आदम से हनूक तक जितने पैदा हुए, नसब नवा पढ़े तो लिखा है कि आदम इतनी उम्र तक जिया और फिर मर गया, ये इतनी उम्र तक जिया और मर गया। मगर 650 साल के बाद जो शख्स पैदा हुआ उसकी ऐसी फेलोशिप थी कि वो मरा नहीं बल्कि उसको जिंदा उठा लिया गया। क्यों? क्योंकि वो खुदा के साथ साथ चलता था। और हनूक की पैदाइश पे आदम जिंदा था। आदम ने हनूक को देखा, हनूक ने आदम को देख रखा था। और मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि हनूक ने जरूर एक दिन आदम से पूछा होगा कि जनाब, जब आप बाग़े अदन में थे, जब आप खुदावंद की हजूरी में थे, जब आप उसके साथ चलते थे, तो आप कैसा महसूस करते थे? क्या माहौल था जब आप खुदा से मुलाकात करते थे? आदम ने हनूक को देखा था और हनूक ने आदम को देखा था। याद रखें कि आदम के पास ज्यादा अच्छा माहौल था। जिस जगह पर आदम रहता था उसके इर्द गिर्द कोई बदकारी नहीं थी, उसके इर्द गिर्द कोई फरेब नहीं था, कोई आजमाइश नहीं थी। वो एक खुशगवार माहौल में रहता था, उसको खुदा की कुर्बत मुयस्सर थी। तो भी आदम खुदा के साथ ना चल सका। इसके बरक्स अगर हम हनूक का नसबनामा देखें तो जिस जमाना के अंदर हनूक था उसके इर्द गिर्द बदी ही बदी थी, जनाकारी ही जनाकारी थी, जादूगरी थी, बुत परस्ती थी, बुरा माहौल था। तो भी यह शख्स हनूक के हक में लिखा है कि वो खुदा के साथ साथ चलता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल मैटर नहीं करता, हमारे इर्द गिर्द के लोग मैटर नहीं करते, हमारे इर्द गिर्द की चीजें मैटर नहीं करती हैं। मैटर यह करता है कि हम खुदा के खौफ में हैं या नहीं, हमारी जिंदगी में उसकी अदालत का खौफ है या नहीं। लिखा है कि और खुदा ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदा ने जमीन पर इंसान को पैदा करने से मालूल हुआ। और आगे लिखा मगर जोर डाला गया, नू खुदा की नजर में मकबूल ठहरा। यानी बदी जितनी भी थी, जितना मर्जी गुनाह था, लिखा है कि नू खुदा की नजर में मकबूल ठहरा। और आगे लिखा है कि वो अपने जमाने के लोगों में गौर तलबा था। लिखा वो अपने जमाने के लोगों में रास्तबाज और बेऐब था और खुदा के साथ साथ चलता था। अगर आज हम ये कहें कि हमारा इर्द गिर्द का माहौल खराब है, टीवी ने, मीडिया ने, इंटरनेट ने,
ذہنوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور ہم خدا کے ساتھ نہیں چل سکتے. خدا کا کلام اس بات کو سپورٹ نہیں کرتا. آپ کو پتا ہے کہ یسوع مسیح نے آج کے زمانے کو نوح کے زمانے کے ساتھ تشبیہ دی تھی. یعنی آج کا زمانہ اور نوح کا زمانہ سیم تھا. آج گناہ موڈیفائی کر دیا گیا ہے. گناہ وہی ہے, زناکاری کا طریقہ وہی ہے, شراب پینے کا طریقہ وہی ہے, جھوٹ بولنے کا طریقہ وہی ہے, بدخوئی کرنے کا طریقہ وہی ہے, ہر چیز وہی ہے, مگر زمانہ بدل گیا ہے. یسوع مسیح نے آج کے زمانے کے ساتھ نوح کے زمانے کو تشبیہ دی ہے. مگر ایک خاص بات جو آج کے زمانے میں ہے اور نوح کے زمانے میں نہیں تھی, کہ نوح کے زمانے میں یسوع مسیح کا فضل نہیں تھا, روح القدس نہیں تھا. آج ایمانداروں کے پاس یسوع کا فضل ہے اور روح القدس ہے, جس کے وسیلے سے وہ گناہ پر, ابلیس پر غلبہ حاصل کرتے ہیں. ہیلیلویا. ہمیں فضل دیا گیا ہے یسوع مسیح کا. اس دنیا کا سب سے پہلا گناہ خدا کی حضوری میں ہوا, اور سب سے پہلا قتل اس دنیا کی سب سے پہلی شکرگزاری کی عبادت کے بعد ہوا. پہلا گناہ خدا کی حضوری میں نے کیوں بولا؟ کیونکہ باغ عدن کے معنی ہی خدا کی حضوری کے ہیں. یعنی خدا کی حضوری میں پہلا گناہ ہوا, اور پہلا قتل پہلی شکرگزاری کی عبادت کے بعد ہوا, جو قائن اور حابل نے خدا کی حضور شکرگزاری گزاری, اس کے فوراً بعد پہلا قتل ہو گیا, اور انسان خدا کے حضور سے کاٹ ڈالا گیا. مگر جب ہم اپنے ذہنوں میں, اپنے دلوں میں خدا کی عدالت کا خوف رکھتے ہیں, تو یاد رکھیں گناہ ایسے ہمارے اندر نہیں آ جاتا. گناہ کو جب تک ہم اجازت نہ دیں وہ ہمارے اندر نہیں آ سکتا. یاد رکھیں, ہم گناہ کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر آئے. پر اگر ہم یسوع کے فضل کی دولت کو سنبھالے رہتے ہیں اور اس کا ٹھیک استعمال کرتے ہیں, تو خدا ہمیں قوت اور طاقت دیتا کہ ہم گناہ کو اپنے اندر نہ آنے دیں, جس طرح قائن نے اپنے اندر گناہ کو آنے دیں. مثلا نکالیں پیدائش کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں جی ذرا. اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا. تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا. پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا, اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا. چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا, اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا. اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا, پر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا. اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا. اور خداوند نے قائن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا؟ اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے, پر تو اس پر غالب آ. ہاں جی, کیا لکھا ہے؟ اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ کہاں بیٹھا جی؟ گناہ اندر بیٹھا ہے. کہاں بیٹھا ہے؟ دروازے پر. باہر ہے, اندر نہیں ہے. اور آگے خاص بات کیا لکھی ہے؟ دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے. یعنی وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو اپنے اندر لیں, پر تو اس پر غالب آ. خدا چاہتا ہے کہ ہم گناہ پر غالب آئیں, نہ کہ گناہ کو اپنے اندر لے لیں. بہت سے لوگ گناہ پر غالب نہیں آتے, بلکہ گناہ کے اندر گرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. مگر جب ہم گناہ پر غالب آ جاتے ہیں, تب ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں. ہیلیلویا. مکاشفہ کتاب اس کا 2 باب کے 7 میں لکھا ہے, جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا. کس کو وہ پھل ملے گا؟ جو غالب آئے گا. جو غالب آئے گا. یہ وہ درخت تھا جس سے آدم محروم کر دیا گیا, جس کے پاس سے آدم کو دور کر دیا گیا, باغ عدن سے اس کو نکال دیا گیا تاکہ وہ اس زندگی کے درخت کو نہ کھا سکے. مگر مکاشفہ کی کتاب کے اندر ایمانداروں کے لیے, یعنی میرے اور آپ کے لیے لکھا ہے کہ اگر ہم
گناہ پر غالب آئیں گے تو ہمیں اس درخت میں سے دیا جائے گا تاکہ ہم کھائیں اور زندگی پائیں. مگر یہ کب ممکن ہے؟ جب ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. آج غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہم ہنوک کی طرح، نوح کی طرح، خداوند یسوع مسیح کی طرح، ان تمام مقدسین کی طرح چل رہے ہیں جو ہمیں بائبل مقدس کے اندر نظر آتے ہیں؟ اور خاص بات یہ ہے کہ ہم نے خدا کے ساتھ چلنا کس طرح ہے، طریقہ کار کیا ہے، کلیہ کیا ہے. دیکھیں، ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں. ہم ہر جمعے چرچ آتے ہیں، ہم چرچ میں آ کے لمبی لمبی دعائیں بھی کرتے ہیں، ہم شاید پرستش بھی کرتے ہیں، ہم ہدیے بھی لاتے ہیں، ہم اپنی دائیکی بھی دیتے ہیں، ہم غریبوں کو بھی خیال رکھتے ہیں، ہم محتاجوں کو بھی دیتے ہیں، ہم بہت کچھ کرتے ہیں. کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے سے ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں. کریں یا پھر اگلا سوال پوچھوں، اس پہ کریں گے؟ یہ سب کام کرنا ضروری ہے، کرنے چاہیے، ایک ایماندار کی ذمہ داری ہے یہ کرنا. مگر یاد رکھیں، یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ہم خدا کے ساتھ نہیں چلتے ہیں. نہ بائبل یہ بیان کرتی ہے، غیر قومیں بھی یہی کرتی ہیں. 5 وقت نماز پڑھیں گے، یا دوسرے مذاہب کے لوگ 7 بار نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، غریبوں کی بھی مدد کریں گے. وہ ہم سے زیادہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہم سے زیادہ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، ہم سے زیادہ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں مذہبی ہیں. خدا کے ساتھ چلنے کے معنی کچھ اور ہیں، خدا کے ساتھ رہنے کے معنی کچھ اور ہیں. خدا کے ساتھ چلنے کے لیے اہم بات کیا ہے، خاص بات کیا ہے؟ یہ بات جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ بات ہنوک نے سیکھ لی، یہ بات نوح نے سیکھ لی، یہ بات یسوع مسیح جانتا تھا، یہ بات پالوس نے سیکھ لی. اس سبب سے ان کے حق میں لکھا گیا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. اور وہ بات یہ ہے کہ مجھ میں اور آپ میں خدا کی عدالت کا خوف ہونا ضروری ہے. میں اس کو ایکسپلین کروں گا ابھی اس کا کیا مطلب ہے، لیکن سن لیں، دوبارہ بولوں گا. خدا کے ساتھ اس وقت چل سکتے ہیں یا وہ لوگ چلتے ہیں جن کے دل میں خدا کی، میرے ساتھ رہیں، خدا کی اونچی، خدا کی عدالت کا خوف ہوگا. کیسے ہوگا خوف؟ خدا کی عدالت کا خوف کیسے ہوگا؟ جب ہم خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہے کہ ہم نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، ہم نے اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیا ہے. اب جب ہم زندگی میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کو سوچ کے کریں کہ اس کا حساب دینا ہے. ہنوک خدا کے ساتھ نہیں چلتا تھا، 65 سال خدا کے ساتھ نہیں چلا، مگر ہنوک اس وقت خدا کے ساتھ چلنا شروع ہوا جب اس کو سمجھ آئی کہ اس نے عدالت کرنی ہے. آپ کو پتا ہے بائبل مقدس کا پہلا نبی کون ہے؟ ہنوک. بائبل مقدس کا سب سے پہلا پریچر کون ہے؟ ہنوک، جس نے گناہ کے بارے میں پریچ کیا ہے. بائبل مقدس کا سب سے پہلا شخص ہنوک ہے جس کو یسوع مسیح کا بھید دیا گیا ہے. بائبل مقدس کا سب سے پہلا ٹیچر ہنوک ہے جس نے ٹیچ کیا ہے
यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में। बाइबल मुकद्दस का यह पहला शख्स है जिसने गुनाह के बारे में प्रचार किया है कि गुनाह नहीं करना। खुदा यीशु मसीह की आमद से 5000 साल पहले इसको यीशु मसीह की आमद का यानी दूसरी आमद का भेद मिल गया कि यीशु मसीह आएगा गुनाहगार लोगों की अदालत करने और इस दुनिया को सजा देने के लिए। यह पहला टीचर था, पहला नबी था, पहला प्रीचर था और पहला शख्स था जिसको यीशु मसीह का भेद मिला था। आप बोलेंगे पादरी साहब ये कहां पे लिखा हुआ है? बाइबल में तो सिर्फ लिखा कि हनूक 65 वर्ष का था जब मतुसला पैदा हुआ और उसके बाद नसब नामा है। ये बातें कहां पे हैं? ये बातें बाइबल के अंदर ही हैं। हनूक के बारे में बाइबल के अंदर ही मौजूद है कि हनूक को यीशु मसीह का भेद दिया गया। इसने गुनाह के बारे में मुनादी की, लोगों को रोका कि गुनाह ना करो क्योंकि एक दिन अदालत होगी। और उस अदालत के खौफ से हनूक ने खुदा के साथ साथ चलना शुरू किया। निकाले मेरे साथ यहूदा का खत, उसका पहला बाब, उसकी 14-16 आयत पढ़ेंगे जरा। यहूदा का खत, उसका पहला बाब, उसका एक ही बाप है और उसकी 14-16 आयत पढ़ेंगे जरा। इनके बारे में हनूक ने भी, जो आदम से 7वीं पुश्त में था, ये पेशन गोई की थी कि देखो खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे और सब बेदीनों को उनकी बेदीनी के उन सब कामों के सबब से जो उन्होंने बेदीनी से किए हैं, उन सब सख्त बातों के सबब से जो बेदीन गुनहगारों ने उसकी मुखालफत में कही है, कसूरवार ठहराए। हाँ जी, बस यहां पर हनूक जो है वो पेशन गोई कर रहा है। देखो खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया। ये कौन है खुदावंद? यीशु मसीह। यीशु मसीह की बात हो रही है। क्या खुदा बाप ने आना है अदालत के लिए? किसने आना है? खुदावंद यीशु मसीह ने आना है। लाखों फरिश्तों के साथ किसने आना है? यीशु मसीह ने आना। खुदा बाप ने नहीं आना, रूह कुदस ने भी नहीं आना। रूह कुदस तो मौजूद है। खुदा बाप ने अदालत का सारा इख्तियार किसको दिया है? बेटे को, यीशु मसीह को। तो हनूक किसकी बात कर रहा है? हनूक यीशु मसीह की बात कर रहा है कि वो लाखों फरिश्तों के साथ आएगा। करने क्या आएगा जी? इस दुनिया की अदालत करने के लिए आएगा। उसके ऊपर यह बात खुल गई, उसको भेद मिल गया कि अदालत होनी है, अदालत हकीकत है, अदालत का होना जरूरी है। इसीलिए उसने 65 साल की उम्र में खुदा के साथ चलना शुरू किया। पहले 65 साल वो भी खुदा के साथ नहीं चला। दोबारा पढ़े जी जरा। हनूक की टोटल उम्र थी 365, मगर जब मतुसला जो उसका बेटा पैदा हुआ है उस वक्त से 300 साल आगे वो खुदा के साथ चला। क्यों? मैं आपको उसकी वजह बताऊंगा। पढ़ें जी जरा पैदाइश दोबारा। और हनूक 65 बरस का था जब उससे मतुसला पैदा हुआ और मतुसला की पैदाइश के बाद हनूक 300 बरस तक खुदा के साथ साथ चलता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई और हनूक की कुल उम्र 365 बरस की हुई। हाँ जी, अब क्या लिखा है जी? सुना आपने गौर से कि हनूक जो था 65 साल का था जब कौन पैदा हुआ जी? मतुसला पैदा हुआ। और आगे लिखे कि हनूक 300 साल तक खुदा के साथ चला, यानी उम्र टोटल 365 है, मगर वो चला कितनी देर है? 300 साल। पहले 65 साल नहीं चला, पहले 65 साल नहीं चला। मतुसला की पैदाइश के बाद ऐसा क्या हुआ कि हनूक मजबूर हो गया खुदा के साथ चलने पर, और फिर अगले 300 साल उसने गुनाह के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, उसकी दूसरी आमद के बारे में उसने मुनादी की, लोगों को बताया कि अदालत होनी है। क्या वजह थी? ऐसा क्या हुआ कि हनूक की जिंदगी बदल गई? ऐसी कौन सी चीज थी जिसने हनूक के जहन को तब्दील कर दिया कि वो खुदा के साथ साथ चलना शुरू हो गया? अगर हम पुराने अहदनामे का मुताला करें तो हम देखते हैं कि खुदा लोगों को नाम देता था।
یا لوگوں کے نام تبدیل کرتا تھا. یسوع کا نام خدا نے دیا تھا. ابراہیم کا نام ابرام سے ابراہم خدا نے کیا تھا. ساری کا نام ساری سے سارا خدا نے کیا تھا. یعقوب کو یعقوب سے اسرائیل خدا نے بنایا تھا. تو خدا پرانے عہد نامہ کے اندر لوگوں کے نام تبدیل کرتا تھا. حالات تو واقعات کے مطابق لوگ شہروں کے ملکوں کے نام رکھتے تھے. لوگ اپنی اولاد کے نام اس وقت کے حالات کے مطابق رکھتے تھے. اور عبرانی قوم کے اندر ناموں کی بہت اہمیت تھی. لوگ بڑی اہمیت رکھتے تھے نام کے اندر. جب وہ نام رکھتے تھے تو اس کا مطلب ہوتا تھا. آج تو ہم کوئی بھی نام اٹھا کر رہ دیتے ہیں نا, اس کا مطلب نہیں جانتے, مگر یہودی قوم ایسے نہیں کرتی تھی. یہودی قوم جب کبھی کسی کا نام رکھتی تھی اس کا ایک گہرا معنی ہوتا تھا, اس کے میننگ ہوتے تھے. اسی لیے اگر اس کے پیچھے کوئی بات نہ ہو تو خدا نے کیوں ابراہیم سے ابراہم کیا, یعنی نام کی ویلیو ہے. تو قدیم مذاہب کے مطابق یہ کہا جاتا ہے, کیونکہ متی صلاح جو ہے وہ عبرانی نام نہیں ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ متی صلاح کے معنی ہے خدا کی عدالت, ججمنٹ آف گاڈ. اور قدیم مذاہب کا یہ بھی کہنا ہے کہ خدا نے جب متی صلاح کو ہنوک کو دیا تو اس کو یہ کہا کہ جب یہ مرے گا تو اس دنیا کی عدالت کی جائے گی. اس بات نے ہنوک کے ذہن کو تبدیل کر دیا, اور اس کی پیدائش کے بعد 300 سال تک ہنوک نہیں جانتا تھا کہ اس نے 900 سال, وہ متوسلا جو 900 سال 939 سال شاید وہ جیا, 900 سے اوپر سال وہ جیا, وہ نہیں جانتا کہ یہ 900 سال جیے گا. لیکن اس کو یہ بتا دیا گیا کہ جب یہ مرے گا اس دنیا کی عدالت کی جائے گی. اور اگر آپ پیدائش کی کتاب کا جو نسب نامہ ہے اس کو آپ کیلکولیٹ کریں تو جب متوسلا مرا تو اس کے فوراً بعد نوح کا طوفان آیا ہے. یعنی خدا نے پہلی دنیا کی عدالت کی, اس کو ہلاک کیا جو گناہ میں مبتلا تھی. اور اس عدالت کو, اس ہلاکت کو ایک شخص تھا جو وٹنس کر رہا تھا. کون تھا وہ؟ نوح. اسی لیے نوح کے حق میں بھی لکھا کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. تو ان دونوں لوگوں میں ایک بات کیا کامن تھی؟ خدا کی عدالت کا خوف. ہیلیلویا. ان دونوں کے اندر خدا کی عدالت کا خوف تھا. یہ جانتے تھے کہ خدا نے عدالت کرنی ہے. ہنوک کو بتایا گیا تھا, اسی لیے وہ 300 سال خدا کے ساتھ چلا. نوح نے عدالت اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی, اس لیے اس کے دل میں خدا کا خوف تھا. آپ کو پتا ہے میں اور آپ ہم کیوں گناہ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں اس کی عدالت کا شاید خوف نہیں ہے. پر اگر آج ایک شراب پینے والے شخص کو بولا جائے کہ بھائی تو شراب پی اور اگلے 30 منٹ بعد تجھے اس کی پنشمنٹ ملے گی, کیا وہ شراب پیے گا؟ نیور ایور. اگر ایک شخص جو کہ گالی دیتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, زبان کا غلط استعمال کرتا ہے, اس کو بولا جائے کہ تو جھوٹ بول اور ابھی تیری زبان کا اتنا سا ٹکڑا کاٹ کے رکھ دیا جائے گا, اور جب تو جھوٹ بولے گا اتنا ٹکڑا کاٹا جائے گا, کیا وہ جھوٹ بولے گا؟ بولے نہیں. اگر ایک زناکار شخص کو یہ بولا جائے کہ تو زنا کر لے, تو جہاں بھی ہوگا اگلے 20 منٹ میں تجھے اس زناکاری کی سزا ملے گی, کیا وہ زنا کرے گا؟ نیور ایور. ریزن, اس کے اندر خوف آ جائے کہ مجھے اگلے 20 منٹ میں سزا ملنی ہے. ہم کیوں گناہ کرتے ہیں؟ ہم کیوں گناہ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے, اچھا معافی مانگ لیں گے. ابلیس ہمارے ذہن کے ساتھ کھیلتا ہے, وہ ہمارے دل کے اندر عدالت کا خوف نہیں رہنے دیتا, بلکہ وہ ہمیں اس بات پر آمادہ کرتا کہ ہم جو مرضی کریں کچھ نہیں ہونا. وائس کی کتاب کے اندر لکھا ہے جو برے کام پر سزا کا حکم کہتا ہے, چونکہ نکالے میرے ساتھ یہ وائس کی کتاب 8 باب,
11 لکھا ہے چونکہ برے کام پر سزا کا حکم فوراً نہیں دیا جاتا اس لیے بنی آدم کا دل اس میں بدی پر بشدت مائل ہے. دوبارہ پڑھیں جی ذرا سب کے سامنے. چونکہ برے کام پر سزا کا حکم فوراً نہیں دیا جاتا اس لیے بنی آدم کا دل ان میں بدی پر بشدت مائل ہے. میری بات کی سمجھ آئی آپ کو؟ ایکچولی اگر اس برے کام کی سزا انسٹنٹ مل جائے, شراب پینے والے کو اسی ٹائم سزا مل جائے, زنا کرنے والے کو اسی ٹائم سزا مل جائے, جھوٹ بولنے والے کو اسی ٹائم سزا مل جائے, ہر گناہ کی سزا اگر اسی وقت مل جائے تو ہمیں خوف ہوگا. کریں نا آپ ریڈ لائٹ جمپ, کیوں نہیں کرتے؟ کیوں بھائی جارج کیوں نہیں کرتے؟ خوف ہے ذہن میں, فائن آئے گا, گاڑی بند کر دی جائے گی. کریں نا باہر جائے کسی کو قتل کریں نا آپ, کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمیں پتا کہ پنشمنٹ ہے, قید, عمر قید ہو جائے گی. لکھا ہے چونکہ برے کام کی سزا کا حکم فوراً نہیں دیا جاتا اسی لیے انسان کا جو دل ہے اس کے اندر بدی بسی ہوئی ہے. اور ابلیس پتا ہے زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ ابلیس کہتا ہے کوئی خدا نہیں. وہ انسان کے ذہن میں پتا کیا ڈالتا جس اس نے ہوا کے ذہن میں ڈالا. ہوا نے بولا نہیں خدا نے منع کیا, کہتا نہیں 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 کچھ نہیں ہوتا, تم نہیں مرو گے. آج بھی وہ یہ کہتا کچھ نہیں ہوتا, فضل ہے توبہ کر لینا. ہمارے ذہن میں ہمارے دل میں عدالت کا خوف ابلیس نے نکال لیا ہے. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کب عدالت ہوگی, کب یسوع آئے گا, کیا معاملات بنے گا, دیکھی جائے گی. اس وجہ سے ہم خدا کے ساتھ ساتھ نہیں چل پاتے. مگر جب ہمارے دل کے اندر, ہمارے ذہن کے اندر ہنوک کی طرح, نو کی طرح عدالت کا خوف پیدا ہو جائے گا تو یاد رکھیں کہ ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کریں گے. ایک آخری حوالہ نکالیں جی, وائس کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 13 اور 14 آیت پڑھ لیں. اب سب کچھ سنایا گیا, حاصل کلام یہ ہے خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے, کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ خواہ بھلی ہو خواہ بری عدالت میں لائے گا. ہاں جی, سمجھ آئی میری بات کی؟ خدا کلام میں کہہ رہا ہے کہ اب سب کچھ سنایا گیا ہے, حاصل کلام کیا ہے, نتیجہ کیا ہے, کنکلوژن کیا ہے, اینڈ کیا ہے کہ اس کے حکموں کو مان, کیونکہ انسان کا فرض کلی یہی ہے, کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ خواہ بھلی ہو, یعنی اچھے کام بھی اگر آپ کریں گے اس کے لیے بھی ہم جائیں گے خدا ان کے سامنے, ہمیں جزا دی جائے گی, اور بری کے لیے عدالت میں جائیں گے اور کیا دی جائے گی جی؟ سزا دی جائے گی. اسی لیے غور طلب بات یہ ہے, ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم آج کے بعد اپنے ذہن میں, اپنے دل میں ہر اس کام کو جو ہم کر رہے ہیں, عزیزو یاد رکھیں یہ کلام کو سن کے صرف محض سننے والے نہ بنے, روح القدس کو بولیں کہ وہ آپ کی مدد کرے. اگر آپ کسی بری عادت میں مبتلا ہیں, اگر آپ کئی سالوں سے اس عادت سے نہیں نکل پا رہے, اگر آپ کچھ ایسے کام کر رہے ہیں جو آپ جانتے ہیں کہ غلط ہے مگر آپ کا جسم ان چیزوں کا عادی ہو چکا ہوا ہے, مجبور ہو چکا ہوا ہے, تو ہمارے پاس ایک نام ایسا ہے جو ہمیں ہر چیز سے چھڑا سکتا ہے, اور وہ زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا نام ہے. اس کے خون کی قدرت ہے. میں آپ کو اپنی ذاتی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اپنی کچھ چیزوں سے شفا پتہ کیسے پائی ہے؟ ایمان کے ساتھ شاعربانی لینے سے, کہ خداوند میں تیرے خون کو اور تیرے بدن کو لیتا ہوں, میری اس فطرت کے اندر جو پرابلم ہے اس کو ختم کر. 2 4 6 8 مہینے بعد آپ فیل کریں کہ وہ عادت آپ کی ختم ہو گئی ہے. کیوں؟ یسوع کے خون میں قدرت پائی جاتی ہے. ہیلیلویا. محسوس کر کے دیکھیں, امپلیمنٹ کر کے دیکھیں. یہ صرف باتوں کی حد تک نہ لے کہ یسوع مسیح کے خون میں قدرت ہے, اس میں واقعی قدرت پائی جاتی ہے. وہ ہماری سوچوں کی تبدیلی کا باعث بنتا ہے, ہمارے کردار کی تبدیلی کا باعث بن جاتا ہے,
ہماری بری عادتوں کی تبدیلی کا باعث بن جاتا ہے. لیکن ہر ایک پوشیدہ کام کو جو کچھ ہم پوشیدگی میں کرتے ہیں وہ سب کی سب چیزیں اوپن کھولی جائیں گی. پر اگر ہم ہنوک کی طرح اور نوح کی طرح اپنے دل میں اپنے ذہن میں عدالت کا خوف رکھیں گے تب ہم گناہ نہیں کریں گے. ہیلیلویا. ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کریں گے. ہم گھٹنوں کے بل ہو کے بولیں گے خداوند میری مدد کر, میری اس عادت کو مجھ سے دور کر, میرے ذہن کو پاک کر, میری سوچوں کو پاک کر, میرے خیالات کو پاک کر, مجھے اپنی راہوں پر چلا. مانگنا شروع کریں. ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے. اس کورس کے ساتھ میں دعا کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے. سب اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں, میرے ساتھ گائیں گے. تو جلالی, تو پویتر, تو ہی خداوند زندہ خدا. تو جلالی, تو پویتر, تو ہی خداوند زندہ خدا. تو ہے عظیم, تیرے کام سب سے عظیم, تیرے جیسا کوئی نہیں, تیرے جیسا کوئی نہیں. تو ہے عظیم, تیرے کام سب سے عظیم, تیرے جیسا کوئی نہیں, تیرے جیسا کوئی نہیں. خداوند ہم جانتے ہیں کہ تیرے جیسا کوئی نہیں. تو ہمارا نجات دہندہ ہے, تو ہمارا شافی ہے, ہمارا مالک ہے, ہمارے لیے قربان ہوا ہے تاکہ ہم گناہوں سے بدیوں سے نکل کر پاک ہو جائیں اور تیرے ساتھ چل سکیں. تیرا خادم ہوتا ہوا ہر اس شخص کے لیے جو اس جگہ پر موجود ہے اور جو اس ویڈیو کو دیکھنے والا ہے, تیری برکت چاہتا ہوں. ان کے ذہنوں میں, سوچوں میں, خیالوں میں, دلوں میں تیری عدالت کا خوف چاہتا ہوں تاکہ یہ آج کے بعد اپنی زندگی کے اندر اے خدا ان ابلیسی کام نہ کرے بلکہ تیرے ساتھ ساتھ چلے, تیری حضوری کے متلاشی ہو, تیرے ظہور کے آرزو مند ہو, تیری بادشاہت کے وارث ہو. ان کے دلوں میں تیری بادشاہت کا اور تیری عدالت کا خوف پیدا ہو جائے. اور آج کے بعد اے خداوند یہ ابلیس پر, گناہ پر غلبہ حاصل کرے تاکہ وہ درخت جو فردوس میں ہے اس کا پھل کھا سکے. ان کی زندگی میں تیرا جلال ظاہر ہو. خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام سے ان سب کو برکت دیتا. یسوع کے نام سے مانگتے ہیں.